نرم دل لوگ جلدی رو پڑتے ہیں، جلدی روٹھ جاتے ہیں اور جلدی مان بھی جاتے ہیں۔ سنا ہے اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ تلخ تجربات سے گزر کر اور کئی مان ٹوٹنے کے بعد پیدا ہونے والی خود اعتمادی ایک مشعل راہ کی صورت میں ہمیں اس مقام تک لے جاتی ہے جہاں ہمیں کسی انسانی آسرے کی ضرورت نہیں رہتی۔ کچھ راستوں کی حقیقت اللہ ہمیں اس لیے دکھاتا ہے تاکہ ہم نقصان سے پہلے واپس مڑ سکیں۔ آسانی کا انتظار کرنا بھی عبادت ہے، کیونکہ آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں ہر طرف سے اکیلا چھوڑ کر اپنے ساتھ دوستی کا موقع دیا ہو۔ جب عرش والے کی مرضی ہوتی ہے تو فرش والوں کی سازشیں بیکار جاتی ہیں۔ مرحلہ دشوار آیا تو ظرف سب کے کھل گئے، لوگ جیسے لگ رہے تھے ایک بھی ویسا نہ تھا۔ آپ کا خوش رہنا ہی آپ کا برا چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی کو بھی جان لیتا ہے۔ آنکھوں سے گرے آنسو اور نظروں سے گرے لوگ کبھی نہیں اٹھا کرتے۔ اپنے فیصلوں کو اللہ پر چھوڑ دو، مایوسی تمہیں چھوڑ دے گی۔ رات کی خاموشی کے آنسو کسی ضدی بچے کی طرح کے ہوتے ہیں جنہیں صرف اللہ جانتا ہے، یا وہ آنسو بہانے والا بے بس شخص۔ اور وہ آزماتا ہے تمہیں تمہارے دل کے قریب چیزوں سے۔ بھول گئے ہو کیا حضرت ابراہیم کا قصہ؟ انسان کا مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار وہ رب سے دعا کرتا ہے۔ تم صبر کی انتہا کر دو، اللہ معجزوں کی انتہا کر دے گا۔ اللہ کی محبت کے سوا کوئی ایسی محبت نہیں جو انسان کو سر کر سکے۔ کسی کی اصلیت کا سامنے آ جانا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ توبہ کا برتن چاہے کتنی بار ہی کیوں نہ ٹوٹ جائے، اس ٹوٹے ہوئے برتن کو اس خدا کے پاس لے جایا کرو۔ وہ خدا الجبار بھی تو ہے، وہ اسے دوبارہ بنا دے گا۔ زندگی ہر جاندار کو دی جاتی ہے، مگر بامقصد زندگی صرف انسان کو دی گئی ہے، اور وہ مقصد ہی اسے باقی مخلوقات سے الگ اور بہتر بناتا ہے۔ کتنی دلچسپ بات ہے کہ سمندروں کا مالک ایک آنسو پسند کرتا ہے۔ اگر ہمارے پاس غم اور تکلیف میں اللہ کو پکارنے کا آپشن نہ ہوتا تو یقین کریں ہمارے غم ہمارا سینہ چیر ڈالتے۔ وہ جواب دے گا اور تمہاری آنکھیں خوشی سے روئیں گی۔ تمہارا خواب تمہاری آنکھوں کے سامنے پورا ہو جائے گا اور تم اس کی رحمت اور توفیق پر حیران رہ جاؤ گے۔ اطمینان رکھو، یقین رکھو اس ذات پر، وہ یقیناً تمہارا دل خوش کرنے والا ہے۔ اگر مانگا ہے تم نے ایک قطرہ تو یقیناً تمہیں پورا سمندر ملنے والا ہے۔ دعائیں بھی کیا لاجواب کر دیتی ہیں جو ہر بندے کے لیے عرش تک سفر کرتی ہیں اور پھر وہاں پہنچ کر کہتی ہیں کہ واپسی کا سفر قبولیت لے کر طے ہوگا۔ اور تم یہ حیرت انگیز معجزہ دیکھ کر دنگ رہ جاؤ گے اور کہو گے کہ یہ کیسے ہوا؟ ارے وہ مالک حقیقی ہے، معجزے کرنا تو اس کی شان ہے۔ اور جب وہ تمہاری دعاؤں پہ راضی ہو جاتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا اس چیز پر مطمئن ہے یا نہیں، اور نہ اس کو اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ اس دعا کی قبولیت میں کتنی رکاوٹیں ہیں۔ وہ جب ارادہ باندھ لیتا ہے تو ناممکن کی ساری گرہیں اپنے آپ کھل جاتی ہیں۔ تم مانگو مجھ سے، تمہارا مانگنا اچھا لگتا ہے، مجھ سے تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟
کیا میری قدرت پہ یقین نہیں ہے تم کو؟ میں تو تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جب تم اپنی ماں کی نیت پہ شک نہیں کر سکتے تو اس پر کیسی بے یقینی جو تم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ اگر سب کچھ فوراً ملنے لگے اور ہو بہو ویسا ہی ملنے لگے جیسا تم چاہتے ہو، تو تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو چیز اللہ سے مانگ کر اور اللہ کو منا کر ملی، اس چیز کا مزہ بن مانگے مل جانے جیسا نہیں ہوتا؟ اور اگر نیند آنکھوں میں اترنے لگے تو تم کیسے رات کے اندھیروں میں وہ سرگوشیاں سن سکو گے جو اب اللہ اور تمہارے درمیان ہوتی ہیں؟ تمہاری دعائیں سن لی گئی ہیں، مگر یہ وقت آزمائش ہے، اب کے انتظار کتنا کرتے ہو؟ ایک دفعہ یاد کر کے دیکھو، کیا اس نے تمہاری کبھی کوئی ایسی دعا قبول نہیں کی جو تمہارے حق میں بہتر ہو؟ کیا تمہاری پسند کی کوئی چیز تمہیں کبھی عطا نہیں کی؟ ہو سکتا ہے جو تم نے مانگا ہو وہ بھی تمہارے حق میں بہتر نہ ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے اسے تم اتنے عزیز ہو کہ وہ تمہیں وہ دینا چاہتا ہو جس کا تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ ایک تمہاری پسند ہے اور ایک اللہ کی۔ اپنی پسند کے فیصلے کر کے دیکھ لیے نا، سوائے تکلیف کے کیا ملا؟ تو پھر ایک بار اللہ کی پسند پر اپنا سر جھکا کر دیکھ لو، ایک بار اللہ کے فیصلوں پر یقین کر کے دیکھ لو۔ دیکھو جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے اللہ اسے تم سے کبھی دور نہیں کرتا، یہ اس کی شان ہی نہیں۔ جس کے لیے تم اتنے تڑپے ہو اس کو تم سے دور کر دے، لیکن اگر اللہ تم سے کوئی چیز دور کرتا ہے تو اس کے بدلے وہ تمہیں بہترین عطا کرتا ہے۔